السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق واسطیوں کا، اور آج ہم بات کریں گے جسڈکشن آف فیملی کورٹس کہ جو آئلی عدالت ہے وہ کون کون سے کیسز سن سکتی ہے، اس کا اختیار سماعت کس حد تک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس سب سے پہلے سیکشن آتا ہے، اس کے جو ریلیٹڈ لاز ہیں وہ ہیں ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964۔ اس کا جو سیکشن 5 ہے وہ جسٹرکشنز کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ سیکشن 5 کے پر آپ جائیں تو یہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ سیکشن 5 کی رائٹنگ ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اینڈ دا کنسیلیشن کورٹس آرڈیننس 1961، the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in part 1 of the schedule۔ سیکشن جو 5 ہے نا، اس میں جسڈکشن کے حوالے سے 2 پارٹ دیے گئے ہیں اور اس کو شیڈول کہا جاتا ہے۔ ایک شیڈول کا پارٹ 1 ہے اور ایک شیڈول کا پارٹ 2 ہے۔ سب سے پہلے شیڈول پارٹ 1 میں کون کون سے کیسز ایسے ہیں، کون کون سے دعویٰ جات ایسے ہیں جس کا اختیار سماعت جو فیملی کورٹ کا ہے، یا وہ کون کون سے دعویٰ جات ہیں جو ہم سول کورٹ کرنے کے بجائے ہم فیملی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس میں جو دعویٰ آتا ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج انکلوڈنگ خلا، جتنے بھی تنسیخ نکاح کے حوالے سے جتنے بھی دعویٰ جات آئیں گے وہ فیملی عدالت میں فیملی کورٹ میں فائل کیا جائیں گے۔ اس کے بعد ڈاور آتا ہے، حق مہر کے متعلق جتنے بھی دعویٰ جاتے ہیں، حق مہر کے لین دین کے متعلق ہے، وہ غیر معجل ہے، معجل ہے، ڈیفرڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو بھی دعویٰ ہوگا وہ فیملی کورٹ میں فائل کیا جائے گا۔ اس کے بعد مینٹیننس ہے، نان و نفقہ۔ نان و نفقہ میں جو بچوں کے نان و نفقہ ہیں اس کے حوالے سے، وائف کے نان و نفقہ کے حوالے سے، اور اب پیرنٹس نان و نفقہ کلیم کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جتنے بھی نان و نفقہ کے مینٹیننس کے کیسز ہوں گے وہ بھی فیملی کورٹ میں فائل کیے جائیں گے۔ آگے آ جاتا ہے ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس، دعویٰ آدھا حقوق زناشوئی، جسے عرف عام میں آپ اس نام سے جانتے ہوں گے، تو اس کو انگلش میں ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کہتے ہیں۔ یہ عموماً کیا جاتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے کہ میں وائف کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ آنے سے انکاری ہے، تو اس کو آباد کرنے کے لیے جو ہسبینڈ ہے وہ فیملی کورٹ میں ایک دعویٰ آدھا حقوق زناشوئی ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دعویٰ جو ہے یہ وائف بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وائف بھی کر سکتی ہے، اٹ از این آپشن فار وائف کہ وہ اسے فائل کر سکتی ہے، وہ بھی فائل کر سکتی ہے، وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے آباد نہیں کر رہا اور مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھے آباد کرے، مجھے نان و نفقہ پے کرے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے کسٹڈی آف چلڈرنس اینڈ وزیٹیشن رائٹس پیرنٹس ٹو میٹ دیم، بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے، ان کی حضانت کے حوالے سے، ان کی عارضی حوالگی کے حوالے سے جتنے بھی دعویٰ جات ہوں گے، جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں گی وہ فیملی کورٹ میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آگے ان کو وزیٹیشن رائٹس کے حوالے سے کہ ہمیں ملاقات کے حوالے سے ان کا شیڈول بنانے کے لیے یا ان کی ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے، والد چاہتا ہے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں سے ملاقات کرے، اگر بچے والد کے پاس ہیں تو جو وائف ہے، جو بچوں کی والدہ ہے، وہ کسٹڈی کلیم کر سکتی ہے یہ وزیٹیشن رائٹس کے لیے، تو وہ یہ دونوں فارم ہی اس فیملی کورٹ کے پاس ہیں، وہی ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں گارڈین شپ۔ گارڈین شپ میں نیشنل گارڈین کے لیے کہ میں اس کے جو گارڈین مقرر ہونا چاہتی ہوں اس کی، ٹھیک ہے، وہ عارضی اس کو حوالگی کہہ لیں کہ وہ بچہ کہ ماں کو دیا جاتا ہے یا باپ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، ایک اپلیکیشن جو فائل کی جاتی ہے فیملی کورٹ کے پاس کہ یہ بچہ ہے اور میں اس کی اگر مدر ہے تو وہ تو اٹ سیلف نیشنل گارڈین، لیکن پھر بھی قانونی تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے اسے کورٹ کے پاس جا کر وہ گارڈین سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ باپ بھی کر سکتا ہے، والدہ بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ دونوں نہیں ہیں تو اس میں بھی ویلفیئر آف مائنر
وہ دیکھی جاتی ہے کہ بچہ کس کے پاس رہے گا تو اس کو زیادہ بچے کی سیفٹی زیادہ ہے۔ آگے آ جاتا ہے جیکٹیٹیشن آف میرج، اردو میں اسے ہم کہیں گے تکذیب نکاح۔ تکذیب نکاح کے حوالے سے جتنے بھی دعویٰ جات ہوں گے وہ فیملی کورٹ میں ہوں گے۔ تکذیب نکاح کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو تکذیب نکاح کے دعویٰ جات ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں جب ہسبینڈ یا وائف وہ الیج کریں، کہ وائف الیج کرے کہ یہ جو ہسبینڈ ہے اس نے یہ نکاح نامہ ہے جو اس کے پاس ہے یہ فورجڈ ہے، یہ جعلی ہے، یہ فرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکومنٹ جعلی اور فرضی ہے، اور وہ فیملی کورٹ میں جائے گی اور فیملی کورٹ اس کا تعین کرے گی کہ یہ جو نکاح نامہ پریپیئر ہوا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان ویدر اٹ از پریپیئرڈ آن فراڈولنٹ مینرز، یا یہ بالکل جینین ہے یا یہ فورج ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ میٹر بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو پھر یہ جوسڈکشن بنے گا فیملی کورٹ کی، اور اگر یہ میٹر بٹوین تھرڈ پارٹی ہے یعنی کہ ہسبینڈ نے بھی نہیں چیلنج کیا اور وائف نے بھی نہیں چیلنج کیا، کسی تیسرے بندے نے اس کو چیلنج کر دیا جیکسٹیٹیشن آف میرج کہ یہ جو دونوں میاں بیوی کے درمیان نکاح ہوا ہے یہ نکاح جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نکاح نامہ ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، تو دین وہ سول کورٹ کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ڈوری آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سامان جہیز کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ فیملی کورٹ میں جائیں گے۔ آگے دا پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگز آف وائف اینڈ چائلڈ لیونگ ود ہز مدر۔ اب یہ جو پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگ آف وائف ہے نا، وائف کے ریلیٹڈ وائف سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں اس کو گفٹ کی گئی ہیں، اس کو حق مہر دیا گیا، اس نے جو چیز دی گئی وہ اس کی ریکوری کا جو سوٹ ہے، جو دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ فیملی کورٹ میں فائل کرے گی، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی پراپرٹی نکاح نامہ میں مینشن ہے اس کے بھی، اور آگے وہ چیز آگے آ جائے گی اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دا نکاح نامہ۔ یہ دونوں چیزوں کی میں اکٹھی بات کرتا چلوں کہ نکاح نامہ سے متعلق جتنے بھی دعویٰ جات ہوں گے وہ فیملی کورٹ میں ہوں گے۔ نکاح نامہ میں مختلف کالم بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کالمز کی ریکوری کے حوالے سے، ان کالمز کے حوالے سے، نکاح نامہ کے ایچ اینڈ ایوری کنٹینٹس کے حوالے سے جو بھی دعویٰ ہوگا وہ فیملی کورٹ کے پاس ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں جی شیڈول 2 کی طرف سے، سیکشن 5 اس کی کلاس 2 ہے، یہ شیڈول پارٹ 2 ہے، ٹھیک ہے، فیملی کورٹس ایکٹ 1964۔ اس کے ہم آئیں تو یہ شیڈول جو پارٹ 2 ہے یہ کہتا ہے جی دا فیملی کورٹ شیل ہیو جوسڈکشن ٹو ٹرائی دا offences specified in part 2 of the schedule where one of the spouses is victim of an offense committed by the other، کہ جب یہ جو offences ہیں یہ پی پی سی کے offences ہیں پاکستان پینل کوڈ کے، یہ جو offences ہے 337A1 ہے، 337F1 ہے، 341 342 343 344 345 346 352 اینڈ 509 آف پی پی سی، ٹھیک ہے، تاجرات پاکستان کے یہ جو جتنے بھی offences ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے ان کا جو ٹرائل ہے وہ کرمنل پروسیجر کے مطابق ان کی پاورز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے فیملی کورٹ کے پاس مجسٹریٹ کی پاور ہے اور وہ ان کو سن سکتی ہے، اس کا ٹرائل کا فیصلہ کر سکتی ہے، اسے یہ اس کے کوگنیزیبل ہے، لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے کہ یہ اگر میٹر بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ہو تب، اگر کوئی بھی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہے تو دین اٹ از ناٹ ایمبٹ آف جوسڈکشن آف فیملی کورٹ۔ آگے یہ جو رول بنا ہوا ہے، یہ جو شیڈول بنا ہوا ہے اس کے امینڈمنٹ کے حوالے سے ہے، تو وہ سیکشن 5 کی کلاس 3 میں یہ ہے دا گورنمنٹ میں امینڈ دا شیڈول تھرو ایڈیشن ڈیلیشن اور سبسٹیٹیوشن آف اینی انٹری ان دا شیڈول، کہ وہ کیونکہ اسپیشل لا تو وہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہے، وہ اس کے حوالے سے اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہے کسی کنٹینٹ کو، اسے آگے ایڈ بھی اس میں کچھ چیزیں کر سکتی ہیں، اس کو ریپلیس بھی کر سکتی ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں کہ جو فرسٹ کلاس جو ایز اے بطور میجسٹریٹ وہ دعویٰ جو ٹرائل کرتی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ یہ پاورز آف فرسٹ کلاس میجسٹریٹ فیملی کورٹ کو کے پاس فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی پاورز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سیکشن 20 اس کی کلاس 1 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964، A family judge shall be deemed as a judicial magistrate of the first class under CRPC
for taking cognizance and trial of any offence under this act. یعنی کہ دس ایکٹ کا میننگ یہ کہ جو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے مطابق جو offence بنتا ہے، اور دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس اینڈ دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ، ان تینوں ایکٹس کے جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی جن چیزوں کو جرم ڈکلیئر کیا گیا، ان کا جو ٹرائل ہے وہ بطور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ان کا ٹرائل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی پاورز ہوتی ہیں، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ بطور ایک سمری ٹرائل کے چلے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سمری پروسیڈنگ ہوگی جتنی بھی، وہ سمری ٹرائل کو انہوں نے ایک پروسیجر دیا ہے CRPC میں 260 سے لے کر 265 سیکشن تک، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سیکشن 20 کی کلوز 2 دیکھیں، اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کا ٹرائل سمری ٹرائل چلے گا۔ آگے آ جاتا ہے جی کمپلینٹ بائی آربیٹریشن کونسل، یونین کونسل آر اگریوڈ پارٹی۔ سیکشن 20 کی کلوز 3، این offence other than a contempt of family court shall be cognizable on the complaint by the union council, arbitration council or the aggrieved party، کہ توہین عدالت کے مقدمات کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں ان کے حوالے سے یا تو یونین کونسل اٹ سیلف وہ فائل کر سکتی ہے، یا جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے، اگریوڈ پارٹی اسے کہتے ہیں کہ جس سے اس جو کام ہو رہا ہے، جو کوز آف ایکشن ہے، اس سے ان کو نقصان پہنچاؤ تو وہ کر سکتی ہیں۔ آگے جاتا ہے فیملی کورٹ ہیز ناٹ جوسڈکشن، کہ اگر فیملی کورٹ کے پاس جوسڈکشن نہیں ہے دین وہ کیا کرے گی؟ اس کے حوالے سے آپ یہ جناب ملاحظہ فرمائیں رول 5 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس رولز 1965، وہاں پر انہوں نے صاف صاف لکھا ویئر دا پلینٹ از پریزنٹڈ ٹو اے کورٹ ناٹ ہیونگ جوسڈکشن، کہ جہاں پر دعویٰ فائل کیا جائے، پلینٹ پیش کی جائے کہ جناب ایسی عدالت کے پاس جس کے پاس جوسڈکشن نہیں ہے، دا پلینٹ شیل بی ریٹرن ٹو بی پریزنٹڈ ٹو دا کورٹ ٹو وچ اٹ شوڈ ہیو بین پریزنٹڈ، تو یا تو عدالت اس کو پلینٹ کو واپس کر دے گی کہ آپ فلاں فورم پر اس پلینٹ کو لے کر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ دا کورٹ ریٹرننگ دا پلینٹ شیل انڈورس دیئر آن دا ڈیٹ آف اٹس پریزنٹیشن ٹو اٹ اینڈ اٹس ریٹرن دا نیم آف دا پارٹی پریزنٹنگ اٹ اینڈ اے بریف اسٹیٹمنٹ آف دا ریزن دیئر آف، تو کورٹ واپس کرتے وقت انڈورس کرے گی اس کی ٹائم، اس کی ڈیٹ اور اس کی پریزنٹیشن، اس کی ریٹرن، اس پر پارٹیز کے نیم ایڈ کرے گی اور اپنی طرف سے ایک اوپینین، ایک بریف سٹیٹمنٹ دے گی اور ریزن وہاں پر بیان کرے گی کہ اس وجہ سے یہ میرے پاس قابل سماعت نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اسے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں۔ ویئر دا سوٹ از فائلڈ ایز ٹیریٹوریل جوسڈکشن، ٹیریٹوریل جوسڈکشن کے حوالے سے فیملی کورٹ کی کیا پاورز ہیں، تو اس میں ہم رول 6 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس رولز 1965 ملاحظہ کریں، دا کورٹ شیل ہیو جوسڈکشن ٹو ٹرائی اے سوٹ ول بی دیٹ ود ان دا لوکل لمٹس آف وچ، کہ جو فیملی کورٹ کی لوکل لمٹس کے اندر چیز ہوگی اس کی فیملی کورٹ کو جوسڈکشن ہے۔ دا کاز آف ایکشن ہوللی آر ان پارٹ ہیز ارائزن، جو کاز آف ایکشن ہے، جو بنائے دعویٰ، وہ یا تو ساری وہاں پر اکر ہوئی ہو یا ساری وہاں پر موجود ہو، یا اس کا کچھ حصہ وہاں پرفارم کیا گیا ہو، کچھ حصہ کاز آف ایکشن کا ڈسٹرب کیا گیا ہو۔ ویئر دا پارٹیز ریزائڈ آر لاسٹ ریزائڈڈ ٹوگیدر، جہاں پر جس ضلع میں، جس علاقے میں وہ پارٹیز رہ رہی ہوں یا کیس کرنے سے پہلے آخری دفعہ وہاں پر رہ چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ پرووائڈڈ دیٹ ان سوٹس فار ڈیزولوشن آف میرج آر ڈاور the court within the local limits of which the wife ordinarily resides shall have also jurisdiction، یہاں پر وہ پرووائزو ہے کہ جو سوٹس فار ڈیزولوشن آف میرج ہے، تنسیخ نکاح یا ڈاور کے حوالے سے جو کیسز ہیں، تو وہ وائف جہاں پر آرڈینری ریزائڈس، ٹھیک ہے، اپنی عارضی رہائش بنا کر دعویٰ جات جو ہے وہ کسی بھی ضلع میں فائل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جائیں جی آگے جی رول 7 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ رول 1964، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ سوٹ ٹرائیبل انڈر دس کورٹ شیل بی انسٹیٹیوٹ ان اینڈ بی ہرڈ اینڈ ٹرائڈ بائی کورٹ آف سول جج ہیونگ جوسڈکشن ایز پرووائڈڈ ان رول 6 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس رولز 1965، ویئر ان اینی ڈسٹرکٹ دیر آف از ناٹ سچ کورٹ سچ سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹ
in and be heard and tried by the court of the district judge or additional district judge. تو یہ بات کی گئی یہ کہ جو جتنے بھی دعویٰ جات ہوتے ہیں وہ فیملی کورٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور فیملی کورٹ کو سول جج کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ بطور سول جج ان کو ڈیل کرتی ہے، کیونکہ وہ ایکچولی سول کورٹ ہوتی ہے لیکن جیسے کہیں لیکن لیبل اس کا فیملی کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سول جب کہیں گے تو وہ زیادہ پیچیدگیاں وہ سی پی سی کو فالو کرنا پڑے جائے گا، اور سی پی سی از ناٹ اپلیکیبل بیفور فیملی پروسیڈنگس فیملی۔ اور یہاں پر سیکشن 25 فیسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے مطابق گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے پرپس کے حوالے سے ان میٹرز کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو فیملی کورٹ ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ پرزیوم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ویلیڈیٹی آف میرجز رجسٹرڈ انڈر دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس ناٹ ٹو بی کویسچنڈ بائی فیملی کورٹس۔ سیکشن 23 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 فیملی کورٹ شیل ناٹ کویسچن دا ویلیڈیٹی of any marriage registered in accordance with the provision of the first one, nor shall any evidence in regard thereto be admissible before. کہ جو میرج رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان پر وہ کسی قسم کی کویسچن فیملی کورٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ دا فیملی کورٹ ٹو انفارم یونین کونسل آف کیسز ناٹ رجسٹرڈ انڈر دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس، اس کے حوالے سے سیکشن 24 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 if in any proceeding before a family court it is brought to the notice of the court that a marriage solemnized under the Muslim law after the coming into force the Muslim family laws ordinance has not been registered in accordance with the provision of the said ordinance, the rule shall flame the court shall communicate such a fact in writing to the کہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے مطابق جو کارروائی نہیں کی یا جو نہیں انہوں نے رجسٹر کی تو وہ عدالت جو ہے وہ ان کو خود کہہ سکتی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے کہ فیکٹس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہے اس علاقے کی یونین کونسل کو جہاں پر شادی سمنائز کی گئی ہو۔ پاور ٹو میک رولز ہے، جو فیملی کورٹ کے رولز ہیں ان کو کون امینڈ کر سکتا ہے، تو اس میں سیکشن 26 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ تھرو نوٹیفیکیشن ان آفیشیل گزٹ وہ ان کو رولز کو چینج کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت چینج کر سکتی ہے۔ آگے محمدن لاء کی ایک سیکشن ہے سوٹ فار بریچ آف پرومس ٹو میری، کہ جہاں پر ایک آدمی کسی سے نکاح کرنے کی یا شادی کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی وہ سیکشن 283 کے مطابق سوٹ فائل کر سکتی ہے، یا سوٹ فار انٹائسنگ اوے اے وائف کسی کی بیوی کو لے کر جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف ڈیمیجز کا جو سوٹ وہ کر سکتا ہے۔ لے جی یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا جوسڈکشن آف فیملی کورٹس، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ جو میں نے ایک بک لکھی ہے دا فیملی ٹرائل اینڈ پروسیجر، اس کو خریدیں یا مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، اور مزید لیکچرز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء سے اپنے کمنٹس سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔